إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو عظیم الشان پیشگوئی عطا فرمائی، اس میں ایک فقرہ یہ تھا تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریرات کے مطالعے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ نے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے کلام کا مرتبہ ظاہر فرما دیا۔ ناظرین اکرام، حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے علوم و معارف سکھائے۔ تفسیر کبیر ان علوم و معارف کی ایک زندہ اور تابندہ مثال ہے۔ ناظرین اکرام، اسی عظیم الشان تفسیر کو درسن پیش کرنے کے لیے پروگرام کی ایک سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ان پروگرامز میں میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب۔ محترم مولانا صاحب کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ سورہ مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 7 آیات ہیں۔ سب سے پہلے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ سورتن کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سورتن کے معنی عربی زبان میں مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 منزلتن یعنی درجہ، نمبر 2 شرفن یعنی بزرگی بڑائی، نمبر 3 علامتن یعنی نشان، نمبر 4 اونچی دیوار یا عمارت جو خوبصورت بھی ہو، اقرب الموارد کی کتاب سے یہ لیا گیا ہے۔ نمبر 5 یہ لفظ سورن سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس میں حمزہ ہے جو ماقبل مضموم کی وجہ سے واو سے بدل گیا ہو، یعنی یہ جو واو یہاں ہے یہ حمزہ بھی ہو سکتا ہے، اور حمزہ سے پہلے جو حرف ہے وہ سین ہے اور اس کے اوپر ضمہ ہے، پیش ہے، اس وجہ سے عربی قاعدے کے مطابق اس کو واو میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اس لفظ کے معنی بقیہ کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں ہوا فی اشعر الناس، یعنی وہ قوم کے بقیہ لوگوں میں سے ہے۔ اس کا حوالہ حضور نے الجامع لاحکام القرآن للقرطبی دیا ہے۔ نمبر 6 ایسی شے جو پوری اور مکمل ہو۔ عرب جوان تندرست اونٹنی کو سورتن کہتے ہیں۔ الجامع لاحکام القرآن للقرطبی۔ حضور یہاں تحریر فرماتے ہیں کہ آئندہ اس تفسیر کا حوالہ دیتے ہوئے یعنی قرطبی کا سارے نام کی جگہ صرف قرطبی لکھا جائے گا۔ سورتن کی جمع سورن ہے، یعنی صورتیں، یعنی صورت واحد ہے اور صورتیں اس کی جو سورن اس کی جمع ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعض ٹکڑوں کو سورت کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ حضور آگے فرماتے ہیں قرآن کریم کے بعض ٹکڑوں کو سورتن کیوں کہتے ہیں، اس کے متعلق مختلف علماء نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ بعض کے نزدیک اس لیے کہ ان کے پڑھنے سے انسان کا درجہ بڑھتا ہے، بعض کے نزدیک اس لیے کہ اس سے بزرگی حاصل ہوتی ہے، بعض کے نزدیک اس لیے کہ صورتیں مضامین کے ختم ہونے کا نشان ہیں، بعض کے نزدیک اس لیے کہ وہ ایک بلند اور خوبصورت روحانی عمارت کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں، بعض کے نزدیک اس لیے کہ وہ سارے قرآن کا بقیہ اور حصہ ہیں، بقیہ یا حصہ ہیں، بعض کے نزدیک اس لیے کہ ان کے اندر ایک مکمل اور پورا مضمون آ جاتا ہے۔ یہ امر ظاہر ہے کہ یہ اختلاف صرف ذوقی ہے۔ حضور فرماتے یہ جو اختلاف ہے آراء کا، یہ صرف ذوقی اختلاف ہے، ورنہ سورتن کے جو 6 معنی بیان ہوئے ہیں وہ 6 کے 6 اس جگہ پہ چسپاں ہوتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے معین ٹکڑوں کو سورتن اس لیے کہا جاتا ہے کہ نمبر 1 وہ قرآن کریم کا حصہ ہیں، نمبر 2 ان میں سے ہر ایک مکمل اور پورا مضمون بیان کرتا ہے، نمبر 3 وہ بلند اور خوبصورت روحانی تعمیر پر مشتمل ہیں جن میں داخل ہونے والا، نمبر 4 اعلیٰ مرتبہ
نمبر 5 بزرگی پاتا ہے، اور نمبر 6 ان پر عمل کرنے والے کو دوسرے لوگوں کے مقابل پر ایک خاص امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں حضور نے لفظ سورتن کے معنی بیان فرما دیے، اور ساتھ ہی یہ وجہ بھی بیان فرمائی کہ قرآن کریم کے بعض ٹکڑوں کو سورتن کیوں کہتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس کے بعد پھر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ یہ جو لفظ سورتن ہے یہ لفظ الہامی لفظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، اور چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں سورتن کا لفظ جو قرآن کریم کے خاص ٹکڑوں کی نسبت استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن کریم کی جو 114 سورتیں ہیں اور ہر سورت کو ہم سورتن کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو اس کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے خاص ٹکڑوں کی نسبت استعمال ہوا ہے، یہ الہامی نام ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، سورۃ البقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لفظ سورتن استعمال فرمایا۔ تو حضور فرماتے ہیں پس سورتن کا لفظ خود قرآن کریم نے استعمال فرمایا ہے اور الہامی نام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ لفظ استعمال فرماتے تھے۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزلت علی آنفا سورۃ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ مسلم کتاب الصلاۃ کی یہ حدیث ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت اتری ہے اور وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یعنی سورۃ الکوثر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت مجھ پر نازل فرمائی ہے۔ روایت سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کریم کے ان حصوں کو جن کو آج مسلمان سورتیں کہتے ہیں سورہ ہی کے نام سے یاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ بعد کا رکھا ہوا نام نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ہی سورتیں جو 114 سورتیں قرآن مجید میں ہیں، اس کے قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ہی ہر سورت کو سورت کے نام سے ہی پکارا جاتا تھا، بعد میں یہ نام نہیں رکھا گیا ہے۔ اسی مضمون کے تسلسل میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے ابتدا میں رکھی ہوئی اس مختصر سی سورت کا نام فاتحۃ الکتاب ہے، جو مختصر ہو کر سورۃ الفاتحہ بن گیا ہے۔ اردو دان لوگوں نے آگے اسے فارسی اسلوب پر سورہ فاتحہ بنا دیا۔ اس کا یہ نام ترمذی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے۔ عن عبادہ ابن صامت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ ترمذی ابواب الصلاۃ کا یہ حوالہ ہے، یعنی جب تک فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی۔ یہی روایت اس صحابی سے انہی الفاظ میں مسلم کتاب الصلاۃ باب وجوب قراءۃ الفاتحہ میں بھی مروی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے مختلف نام جو ہے نا احادیث میں وارد ہوئے ہیں، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ناموں کو یہاں جمع کیا ہے اور ان کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے 9 نام ہیں۔ اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور فرماتے ہیں اس سورت کے کئی نام ہیں، جن میں سے مشہور نام جو بعض قرآن کریم اور بعض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الصلاۃ اس کا نام ہے۔ چنانچہ حضور ایک روایت یہاں تحریر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ مسلم کی یہ حدیث ہے، اور یہی روایت جابر ابن عبداللہ ابن جریر نے بھی نقل کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں یعنی میں نے اس کا نام صلاۃ رکھا ہے
اور اس کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف کر کے تقسیم کر لیا ہے۔ یعنی پہلے اپنی صفات کا ذکر کیا الحمد سے لے کے الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین تک، آگے پھر وللظالین تک اس میں بندوں کو دعا سکھائی گئی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا اور آخر میں بندوں کو اس میں دعا سکھائی گئی ہے۔ تو اس حدیث میں یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف کر کے تقسیم کر لیا ہے، یعنی آدھی صورت میں صفات الہیہ کا ذکر ہے اور آدھی میں بندے کے حق میں دعا ہے۔ نمبر 2، سورۃ الحمد بھی اس کو کہتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ام القرآن و ام الکتاب والسبع المثانی، یعنی سورۃ الحمد کے دوسرے نام ام القرآن، ام الکتاب اور السبع المثانی بھی ہیں۔ اور اس سورت کا تیسرا، چوتھا اور پانچواں جو نام ہے اس کے تعلق سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ام القرآن، القرآن العظیم، السبع المثانی، یہ 3 نام بھی اس سورت کے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی ام القرآن وہی السبع المثانی وہی القرآن العظیم۔ سورہ فاتحہ ام القرآن بھی ہے اور السبع المثانی بھی ہے۔ السبع المثانی کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں، السبع المثانی کا لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، پس یہ نام قرآن کریم کا رکھا ہوا ہے۔ اس کے آگے بھی حضور نے، جیسا کہ آپ نے ابھی پڑھ کے پیش کیا ناظرین کی خدمت میں، حضور نے 9 حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ناموں کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر آگے 7واں، 8واں اور 9واں نام جو ہے اس تعلق سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، یعنی 7واں نمبر الشفا، یہ نام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا دیتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ اس سورت کو پڑھ کے ہم دم بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سورت کی برکت کے نتیجے میں بہت سارے بیمار جو ہیں وہ شفا پاتے ہیں۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ ہر قسم کی بیماری سے شفا کا باعث بھی یہ سورت ہے، تو اس لحاظ سے اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ بیہقی فی شعب الایمان میں یہ روایت مروی ہے، لیکن من کل دائن کی جگہ من کل سمن کے الفاظ یعنی زہر کا علاج ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ بیہقی میں من کل دائن کی جگہ من کل سمن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی ہر قسم کے زہر سے یہ شفا دینے والی صورت ہے۔ پھر 8ویں نمبر پر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نام رکھا ہے الرقیہ، یعنی دم کرنے والی صورت۔ یہ نام بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مذکورہ مسند احمد بن حنبل و بخاری میں درج ہے۔ بخاری فضائل القرآن باب فاتحۃ الکتاب۔ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، کسی کو سانپ نے ڈس لیا تھا، میں نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اور اسے شفا ہو گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یدریک انہا رقیۃ، تم کو کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم کرنے والی صورت ہے؟ اس صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ، بس میرے دل میں ہی یہ بات آ گئی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی کہ بالکل واقعتاً یہ صورت جو ہے یہ دم کرنے والی صورت بھی ہے، اور ایسے موقعوں پر اس صورت کو پڑھنے کے نتیجے میں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پھر 9واں اور آخری نام حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اس کا 9واں نام سورۃ الکنز ہے۔ حضور فرماتے ہیں بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ آتانی فیما من بہ علیہ
फ़ातिहत किताब वक़ाल हिय कंज़ मिन कुनूज़ अर्शीन। ये फ़तहुल बयान की रिवायत है। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा ताला ने जो एहसान फरमाकर मुझे इनाम दिए हैं उनमें से एक फ़ातिहतुल किताब भी है, और अल्लाह ताला ने मुझसे फ़रमाया कि ये मेरे अर्श के ख़जानों में से एक ख़जाना है। फ़ातिहा नाम में पहले बयान कर चुका हूँ, बस ये 9 नाम कुरान और हदीस से साबित हैं। इनके अलावा और नाम भी इस सूरत के सहाबा से मरवी हैं। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी तादाद 25 तक लिखी है। अल्लामा कुर्तुबी ने 12 नाम लिखे हैं, लेकिन बाकी नामों का सबूत चूँकि कुरान और हदीस से मुझे नहीं मिला, मैंने इन्हें बयान नहीं किया। तो हुज़ूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन 9 नामों का ज़िक्र फरमाया है और कुरान और अहादीस से इन नामों को अख़ज़ किया है जो सूरह फ़ातिहा के फ़ातिहतुल किताब के अलावा बयान हुए हैं। आगे हुज़ूर ने सूरह फ़ातिहा में एक ख़ास ख़ुसूसियत का बयान हुआ है। इस ख़ुसूसियत से पर्दा उठाते हुए हुज़ूर असल में कहते हैं कि ये बाइबल में भी इसका तज़किरा मिलता है। जो गुज़श्ता सूफ़ कुतुब थे उनमें बाइबल में इसका तज़किरा मिलता है कि उसका नाम, उस सूरत का नाम सूरह फ़ातिहा होगा। इसकी तफसील बयान फरमाते हुए हुज़ूर फरमाते हैं, फ़ातिहा नाम जो इस सूरत का बयान हुआ है उसको ये ख़ुसूसियत भी हासिल है कि ये नाम पेशगोई के तौर पर पहली कुतुब में भी आया है। चनाचे मुकाशफ़ात बाब 10 आयत 2 में लिखा है, और उसके हाथ में एक छोटी सी किताब खुली हुई थी और उसने अपना दाहिना पाँव समंदर पर और बायां खुश्की पर धरा और बड़ी आवाज़ से जैसे बब्बर गरजता है पुकारा, और जब उसने पुकारा तब बादल ने गरजने की अपनी 7 आवाज़ें दी। आगे इसकी तशरीह करते हुए, क्योंकि इसमें बाज़ कुछ अवहाम है या बाज़ कुछ मुश्तबा करने की उसको कोशिश करते हैं, कुछ डाउट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। चनाच हुज़ूर फरमाते, इस सूरत का नाम और उसकी आयात की तादाद बतौर पेशगोई मरकूम है। मुतरजम ने पेशगोई की असल हकीकत से नाआशना होने के बायस इब्रानी लफ्ज़ फतूहा का तर्जुमा खुली हुई किताब किया है। हालांकि फतूहा यानी फ़ातिहा सूरत का नाम बताया गया था। इस पेशगोई में जो गर्ज की 7 आवाज़ों का ज़िक्र है उनसे मुराद इस सूरत की 7 आयात हैं। मसीही मुसन्निफ़ीन बिल इत्तिफ़ाक़ तस्लीम करते हैं कि मुकाशफ़ात के मज़कूरा बाला हवाला में मसीह की आमद सानी के मुतल्लिक़ पेशगोई है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पेशगोई के अल्फाज से साबित है कि आने वाले मसीह के ज़माना तक ये सूरत मुकफ़ल रहेगी यानी बंद रहेगी, यानी इसका तफसीली मफ़हूम मसीही मौत के ज़माने में ज़ाहिर होगा। चनाचे मुकाशफ़ात में लिखा है कि नबी को एक आसमानी आवाज़ ने कहा कि बादल की इन 7 रादों यानी गरजों से जो बात हुई है उस पर मोहर कर रख और मत लिख। बाब 10:4। मैंने हुज़ूर आगे फरमाते हैं, मैंने तफसीलन सूरह फ़ातिहा के नाम इसलिए गिनवाए हैं ताकि ये बताऊं कि सूरतों के नाम भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रखे हुए हैं, और जैसा कि सूरह फ़ातिहा के बाज़ नामों से साबित है, आपने भी वो नाम इल्हामन अल्लाह ताला से इतला पाकर रखे हैं। हुज़ूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ ये 9 नाम ज़िक्र करने की एक वजह ये भी बयान फरमाई कि ये 9 नाम ज़िक्र करने का मेरा मकसद ये है कि इनके अंदर सूरह फ़ातिहा के गहरे मतालिब पर रोशनी पड़ती है। हर लफ्ज़ के अंदर जो माने हैं जो मफ़ाहीम छुपे हुए हैं, उन मफ़ाहीम पर सूरह फ़ातिहा जो है वो रोशनी डालती है। चनांचे हुज़ूर फरमाते हैं, दूसरे मेरी गर्ज़ इन नामों के गिनवाने से ये है कि उनसे सूरह फ़ातिहा के वसी मतालिब पर रोशनी पड़ती है। ये 9 नाम दर हकीकत 10 मज़मून हैं जो सूरह फ़ातिहा बयान करती है। वो फ़ातिहतुल किताब है, यानी कुरान करीम में सबसे पहले इसके रखने का हुक्म है, शुरू में रखा गया है, इसलिए इसको फ़ातिहतुल किताब कहा गया। दूसरे वो मतालिब कुरान के लिए बमंजिला एक कलीद के है, एक चाबी की सूरत रखती है, एक चाबी की हैसियत रखती है सूरह फ़ातिहा,
تمام مضامین کے لیے کہ اس کے ذریعے سے قرآن کریم کے مطالب کھلتے ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ سورۃ الحمد ہے، یعنی اس سورت نے انسان اور بندے کے تعلقات پر اور انسانی پیدائش پر اس رنگ میں روشنی ڈالی ہے کہ اس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانی پیدائش اعلیٰ ترقیات کے لیے ہے، اور یہ کہ خدا تعالیٰ کا تعلق بندوں سے رحم اور فضل کی بنیادوں پر قائم ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں پھر وہ الصلاۃ ہے، یعنی کامل دعا اس میں سکھائی گئی ہے جس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی، اور وہ ام الکتاب ہے، اس میں وہ تمام علوم جن کے ذریعے سے دوسروں کو خطاب کیا جاتا ہے بیان کر دیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ کتاب کریم یعنی قرآن مجید کے لیے بمنزلہ ماں کے ہے، یعنی قرآن کریم کے نزول کا موجب وہ دعائیں ہیں جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں، اور جو درد مند دلوں سے اٹھ کر عرش عظیم سے قرآن کریم کو لائی ہیں، اور وہ ام القرآن ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اس میں وہ تمام علوم جو انسان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں بیان کر دیے گئے ہیں، اور وہ السبع المثانی ہے، یعنی گو صرف 7 آیتیں اس میں ہیں، لیکن ہر ضرورت ان سے پوری ہو جاتی ہے۔ روحانیت کا کوئی سوال ہو، کسی نہ کسی آیت سے اس پر روشنی پائی جائے گی۔ گویا علمی سوالوں کے حل کرتے وقت بارہا حوالہ کے طور پر اس کی 7 آیتیں دہرائی جائیں گی، اور اس لیے بھی وہ مثانی ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے۔ مثانی کے معنی ہوتے ہیں بار بار دہرانے کے، تو اسی پر روشنی ڈالی حضور نے کہ یہ وہ مثانی ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے، یعنی بار بار دہرایا جاتا ہے اس کو۔ پھر حضور فرماتے ہیں وہ قرآن عظیم بھی ہے، یعنی باوجود ام الکتاب اور ام القرآن کہلانے کے وہ قرآن کریم کا حصہ بھی ہے، اور اس سے الگ نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے غلطی سے سمجھ لیا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، لیکن حضور نے اس امر پر یہاں روشنی ڈالی کہ ایسا نہیں ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے، اور اس کو قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے، اس وجہ سے یہ قرآن کا حصہ ہے اور اس سے الگ نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے غلطی سے سمجھ لیا ہے۔ قرآن عظیم سورہ فاتحہ کو انہی معنوں سے کہا گیا ہے جس طرح ہم کسی سے کہتے ہیں قرآن سناؤ، اور مراد اس سے ایک سورت یا ایک رکوع ہوتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں سورہ فاتحہ شفا ہے کہ اس میں تمام ان وساوس کا رد ہے جو انسان کے دل میں دین کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی شفا ان معنوں میں بھی ہے، بے شک ظاہری شفا بھی اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جیسے پیچھے بھی گزرا، لیکن ایک اہم وجہ حضور نے سورۃ الشفا اس کا نام رکھے جانے کی یہ بیان فرمائی کہ روحانی طور پر جو دل میں وساوس پیدا ہو جاتے ہیں ان کا بھی رد کرتی ہے، ان کو بھی دور کرتی ہے سورہ فاتحہ۔ اور پھر فرمایا اور وہ رقیہ ہے کہ علاوہ دم کے طور پر استعمال ہونے کے اس کی تلاوت شیطان اور اس کی ذریت کے حملوں سے انسان کو بچاتی ہے، اور دل میں ایسی قوت پیدا کرتی ہے کہ شیطان کے حملے بے ضرر ہو جاتے ہیں، اور وہ کنزن بھی ہے کہ علوم و فنون کے اس میں دریا بہتے ہیں، یعنی کنزن مطلب یہ خزانہ ہے جیسے کہ پیچھے ذکر ہوا، تو حضور نے فرمایا وہ کنزن بھی ہے کہ علوم و فنون کے اس میں دریا بہتے ہیں۔ اردو میں دریا کوزے میں بند کرنے کا ایک محاورہ ہے، اس کا صحیح مفہوم شاید سورہ فاتحہ کے سوا اور کسی چیز سے ادا نہیں ہو سکتا، یعنی گویا سارے قرآن کریم کا جیسے کہ بھی ذکر بھی آیا پیچھے، سارے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا ہے، اور اس طرح سے کوزے کو دریا میں بند کر دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں جو حضور نے دریا کو کوزے میں بند کرنے کا محاورہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس کا صحیح مفہوم شاید سورہ فاتحہ کے سوا اور کسی چیز سے ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سورت کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کوزہ میں بند کر دیا گیا، نہ صرف دریا بلکہ سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا ہے۔ حضور پھر آگے فرماتے ہیں غرض اسماء کے گنانے سے میرا منشا پڑھنے والے کے ذہن کو ان وسیع مطالب کی طرف توجہ دلانا تھا
جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ناموں کے ذریعے سے اس صورت کے بیان فرمائے ہیں، ورنہ حقیقت سے خالی نام کسی صورت کے 9 چھوڑ 100 بھی ہوں تو ان سے کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بے فائدہ فعل ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ پس سوچنے والوں کے لیے ان ناموں میں ایک اعلیٰ روشنی اور کامل ہدایت ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل کے مضمون کے تسلسل میں آگے حضور فرماتے ہیں، اس سورت کے بہت سے فضائل حدیثوں میں بھی بیان ہوئے ہیں، جن میں سے بعض کی طرف تو میں اس کے ناموں میں اشارہ کر چکا ہوں، اور بعض جو زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں ان کا ذکر اب کرتا ہوں۔ نسائی نے ابی بن کعب سے روایت کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن وہی السبع المثانی وہی مقسومۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ کتاب الافتتاح فضل فاتحۃ الکتاب، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نہ تورات میں نہ انجیل میں کوئی ایسی صورت اتاری ہے جیسے کہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ ہے، اور اس کا ایک نام السبع المثانی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں مجھے فرمایا ہے وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان بحصہ مساوی بانٹ دی گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے میرے بندے جو مجھ سے دعا کریں گے وہ ضرور قبول کی جائے گی۔ یہ فضیلت نہایت اہم ہے کیونکہ اس میں ایک عملی گر بتایا گیا ہے جو انسان کے لیے دین و دنیا میں مفید ہے، یعنی جو دعا اس کے ذریعے سے کی جائے گی وہ قبول کی جاتی ہے۔ حضور آگے فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ذریعہ دعا کا اس میں بتایا گیا ہے اس کا اختیار کرنا ضرور دعا کو قبول کروا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ذریعہ کیا ہے؟ جیسا کہ اس صورت کی عبارت سے ظاہر ہے، وہ ذریعہ اول بسم اللہ ہے، دوم الحمدللہ ہے، سوم الرحمن ہے، چہارم الرحیم ہے، پنجم مالک یوم الدین، اور ششم ایاک نعبد اور ہفتم ایاک نستعین ہے۔ گویا جس طرح 7 آیتوں کی یہ صورت ہے، اسی طرح 7 اصول دعا کی قبولیت کے لیے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ میں آگے پھر حضور اس کی تشریح بیان فرماتے ہیں کہ یہ 7 اصول کی تشریح کیا ہے، کس طرح یہ 7 اصول کے ذریعے دعا قبول جو ہے نا ہو جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں بسم اللہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس مقصد کے لیے دعا کی جائے وہ نیک ہو، یہ نہیں کہ چور چوری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ خدا کا نام لے کر اس کی استعانت طلب کر کے جو دعا کی جائے گی لازماً ایسے ہی کام کے متعلق ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بندہ کے ساتھ شریک ہو۔ دیکھو ان مختصر الفاظ میں دعا کے حلقہ کو کس طرح واضح کر دیا گیا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگوں کی تباہی اور بربادی کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور پھر شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح ناجائز مطالب کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ بعض لوگوں نے جھوٹا جامہ زہد و اتقاء کا پہن رکھا ہے اور ناجائز امور کے لیے تعویذ دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب دعائیں اور تعویذ عاملوں کے منہ پر مارے جاتے ہیں۔ دوسرا اصل الحمدللہ رب العالمین میں بتایا ہے۔ حضور اس اصل کی تشریح فرماتے ہیں، یعنی دعا ایسی ہو کہ اس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ کے دوسرے بندوں کا بلکہ سب دنیا کا فائدہ ہو، یعنی ایسی دعا ہو صرف اپنا ہی خیال نہ رکھا جائے بلکہ سب لوگوں کا، دنیا کے تمام لوگوں کا فائدہ اس میں سوچا جائے، یا کم سے کم ان کا نقصان نہ ہو، اور اس کے قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ کی حمد ثابت ہوتی ہو اور اس پر کسی قسم کا الزام نہ آتا ہو۔ تیسرے یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو جنبش دی گئی ہو، اس دعا کے قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ظاہر ہوتی ہے۔ چوتھے یہ کہ اس دعا کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت سے بھی ہو، یعنی نیکی کی ایک ایسی بنیاد ڈالتی ہو جس کا اثر دنیا پر ایک لمبے عرصے تک رہے۔
جس کی وجہ سے نیک اور شریف لوگ متواتر فائدہ حاصل کریں یا کم سے کم ان کے راستہ میں کوئی روک پیدا نہ ہو۔ پانچویں یہ کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کے صرف مالک یوم الدین کا بھی خیال رکھا گیا ہو۔ یہ دعا کرتے وقت ان ظاہری ذرائع کو نظر انداز نہ کر دیا گیا ہو جو صحیح نتائج پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجویز کیے ہیں، کیونکہ وہ سامان بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں اور اسی کے بتائے ہوئے طریق کو چھوڑ کر اس سے مدد مانگنا ایک غیر معقول بات ہے۔ گویا جہاں تک اسباب ظاہری کا تعلق ہے، بشرطے کہ وہ موجود ہوں، ان کا مہیا کرنا دعا کرنے والے کے لیے ممکن ہو، ان کا استعمال بھی دعا کے وقت ضروری ہے۔ ہاں اگر وہ موجود نہ ہوں تو پھر مالک یوم الدین کی صفت اسباب سے بالا ہو کر ظاہر ہوتی ہے۔ ایک اشارہ اس آیت میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ دعا کرنے والا دوسروں سے بخشش کا معاملہ کرتا ہو اور وہ اپنے حقوق کے طلب کرنے میں سختی سے کام نہ لیتا ہو۔ چھٹا اصل یہ بتایا گیا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق ہو، اس سے کامل اخلاص حاصل ہو اور وہ شرک اور مشرکانہ خیالات سے بکلی پاک ہو۔ اور ساتویں بات یہ بتائی گئی ہے کہ وہ خدا کا ہی ہو چکا ہو اور اس کا کامل توکل اسے حاصل ہو اور غیر اللہ سے اس کی نظر بالکل ہٹ جائے اور اس مقام پر پہنچ جائے، خواہ کچھ ہو جائے اور کوئی بھی تکلیف ہو، مانگوں گا تو خدا تعالیٰ سے ہی مانگوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ 7 امور ہیں جب انسان ان پر قائم ہو جاتے ہیں تو ولی عبدی ما سأل، یعنی جو میرا بندہ مجھ سے پوچھے گا سورہ فاتحہ کو کے دعا کر کے تو میں اس کو دوں گا کا مصداق ہو جاتا ہے۔ اور حق بات یہ ہے کہ اس قسم کی دعا کا کامل نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے کامل اتباع نے ہی دکھایا ہے، اور انہی کے ذریعے سے دعاؤں کی قبولیت کے ایسے نشان دنیا نے دیکھے ہیں جن سے اندھوں کو آنکھیں، بہروں کو کان اور گونگوں کو زبان عطا ہوئی، مگر اتباع رسول کا مقام بھی کسی کے لیے بند نہیں، جو چاہے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر سکتا ہے اور اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر آگے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید یہ بیان فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو اعظم السور کہا گیا ہے، یعنی تمام صورتوں میں سے بڑی صورت۔ حالانکہ 7 آیات پر مشتمل صورتیں ہیں اور بڑی بڑی آیات کی تعداد کے لحاظ سے بڑی بڑی صورتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن اس صورت کو اعظم السور کہا گیا ہے۔ تو حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دراصل اس کے مطالب، اس کے اندر جو چھپے ہوئے مطالب گہرے معنی ہیں، اس وجہ سے اس کو اعظم السور کہا گیا۔ اور اسی سلسلے میں حضور نے اپنا ایک مشاہدہ بھی بیان فرمایا، اس کو بیان کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری نے سعید ابن المعلیٰ سے ایک روایت کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت سکھاؤں، اور پھر سورہ فاتحہ سکھائی۔ بخاری کتاب فضائل القرآن۔ آپ نے جو حضور فرماتے ہیں، آپ نے جو اسے اعظم السور فرمایا تو اس کے یہی معنی ہیں کہ اس کے معانی اور مطالب لمبی لمبی صورتوں سے بھی زیادہ ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ یہ سارے قرآن کریم کے لیے بطور متن کے ہے۔ تو یہ وجہ ہے اس کو اعظم السور کہنے کی، حالانکہ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس سے بڑی بڑی صورتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ پھر حضور اپنے ایک مشاہدے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں اس جگہ ایک اپنا مشاہدہ بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ میں چھوٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں اور سامنے میرے ایک وسیع میدان ہے۔ اس میدان میں اس طرح کی ایک آواز پیدا ہوئی جیسے برتن کو ٹھکورنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ آواز فضا میں پھیلتی گئی اور یوں معلوم ہوا کہ گویا وہ سب فضا میں پھیل گئی ہے۔ اس کے بعد اس آواز کا درمیانی حصہ متمثل ہونے لگا اور اس میں ایک چوکھٹا ظاہر ہونا شروع ہوا جیسے تصویروں کے چوکھٹے ہوتے ہیں۔ پھر اسی چوکھٹے میں کچھ ہلکے سے رنگ پیدا ہونے لگے، آخر وہ رنگ روشن ہو کر ایک تصویر بن گئے اور اس تصویر میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ ایک زندہ وجود بن گئی، اور میں نے خیال کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے۔ وہ فرشتہ مجھ سے مخاطب ہوا اور اس نے مجھے کہا کہ کیا میں تم کو سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھاؤں؟
تو میں نے کہا کہ ہاں آپ مجھے ضرور اس کی تفسیر سکھائیں۔ پھر اس فرشتہ نے مجھے سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھانی شروع کی، یہاں تک کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچا۔ یہاں پہنچ کر اس نے مجھے کہا کہ اس وقت تک جس قدر تفاسیر لکھی جا چکی ہیں وہ اس آیت تک ہیں، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین تک ہی جو تفاسیر سورہ فاتحہ کی لکھی گئی ہیں یہاں تک ہی لکھی گئی ہیں، اس کے بعد کی آیات کی کوئی تفسیر اب تک نہیں لکھی گئی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کیا میں اس کے بعد کی آیات کی تفسیر بھی تم کو سکھاؤں؟ اور میں نے کہا ہاں، جس پر فرشتہ نے مجھے اہدنا الصراط المستقیم اور اس کے بعد کی آیات کی تفسیر سکھانی شروع کی، اور جب وہ ختم کر چکا تو میری آنکھ کھل گئی۔ تو اس طرح سے حضور کو پوری سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھائی گئی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اس تفسیر کی ایک دو باتیں مجھے یاد تھیں، لیکن بعد میں سو گیا اور جب اٹھا تو تفسیر کا کوئی بھی حصہ یاد نہ تھا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد مجھے ایک مجلس میں اس صورت پر کچھ بولنا پڑا اور میں نے دیکھا کہ اس کے نئے نئے مطالب میرے ذہن میں نازل ہو رہے ہیں، اور میں سمجھ گیا کہ فرشتہ کی تفسیر سکھانے کا یہی مطلب تھا۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک ہمیشہ اس صورت کے نئے نئے مطالب مجھے سکھائے جاتے ہیں۔ بڑی اہم باتیں حضور نے بیان فرمایا، فرشتے کے ذریعے سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھائی گئی، اور اپنی پوری زندگی جب بھی حضور سورہ فاتحہ کے مضمون پر بولتے رہے نئے نئے مطالب حضور دنیا کے سامنے پیش فرماتے رہے۔ اور جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی تمہید میں ذکر کیا کہ پیشگوئی مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو فقرہ تھا تا کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، تو اس طرح سے فرشتے نے یہ تفسیر جو ہے قرآن مجید کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے طرف سے مامور ہو کر آپ کو سکھائی، اور یہ تفسیر پھر آپ مختلف مواقع پر بیان کرتے رہے، اور تحریری شکل میں بھی اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے جس سے ہم کچھ اقتباسات پیش کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک ہمیشہ اس صورت کے نئے نئے مطالب مجھے سکھائے جاتے ہیں، جن میں سے سینکڑوں میں مختلف کتابوں اور تقریروں میں بیان کر چکا ہوں، اور اس کے باوجود وہ خزانہ خالی نہیں ہوا۔ چنانچہ دعا کے متعلق جو گر اس صورت میں بیان ہوئے ہیں اور جن کا ذکر میں اوپر کر آیا ہوں وہ بھی انہی تجارب میں سے ہیں۔ کسی نے بھی ایسی باتیں پہلے نہیں بیان کی، صرف حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ سے علم پا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، تو اس کے بعد پھر یہ باتیں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائیں۔ حضور آگے فرماتے ہیں کیونکہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے وقت میرے دل میں خیال گزرا کہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کوئی نئے مطالب اس صورت کے کھولے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان 7 اصول کا انکشاف ہوا جو دعا کے متعلق اس صورت میں بیان ہیں۔ فالحمدللہ علی ذالک، اور یہ جو کچھ لکھا گیا ہے محض خلاصہ کے طور پر لکھا گیا ہے، ورنہ ان اصول میں بہت وسیع مطالب پوشیدہ ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ آج جو سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم نے یہاں پڑھ کے سنائی، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح علوم و معارف کے خزانے بہائے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اس سورہ فاتحہ کے بقیہ حصہ کی تفسیر یہاں پڑھ کے سنائی جائے گی، اور بھی آیات کی تفسیر جس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے علوم و معارف بیان کیے ہیں، ان کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔